السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو آج ہم شروع کر رہے ہیں فتح مکہ۔ فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری سن 630 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا۔ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان دشمنی کی ابتدا تو مکہ ہی میں ہو چکی تھی، اسی وجہ سے مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ جنگ بدر، احد اور خندق جیسی شدید جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فتح مکہ کے فوری اسباب درج ذیل تھے۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ کی پاسداری نہ کرنا۔ صلح حدیبیہ کے تحت دوسرے قبائل عرب کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کر لیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد نواحِ مکہ کے قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ ان کی بنو بکر جو ان کے قریب ہی آباد تھے ان سے پرانی دشمنی تھی۔ بنو بکر نے کفار مکہ کے ساتھ الحاق کر لیا۔ بنو بکر نے ایک رات بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے اس موقع پر بنو بکر کا مکمل ساتھ دیا اور اس طرح ان کی مدد کی۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو ان کو حرم میں جا کر بھی قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ نے وفد بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ قریش کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ بنو خزاعہ کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 3 شرطیں پیش کی۔ خون بہا ادا کرے۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں۔ نمبر 3، معاہدہ توڑنے کا اعلان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے یہ شرائط قریش کو پیش کی تو انہوں نے متکبرانہ انداز سے آخری شرط جو معاہدہ توڑنے کے متعلق تھی منظور کر لی۔ اس طرح اپنی تباہی کا خود ہی سامان کر لیا، لیکن انہیں جلد ہی اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ انہوں نے تجدید معاہدہ کے لیے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا، مگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کے رویے سے تنگ آ چکے تھے معاہدہ کی تجدید نہ کی۔ حرم مکہ جو اللہ کا گھر تھا مشرکوں کے قبضے میں تھا، انہوں نے اس میں بت رکھ دیے اور غیر اسلامی طریقے کے مطابق حج کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حرم کو اس کے اصل مقصد کے لیے استعمال کیا جائے اور حج بھی صحیح طریقے پر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دی اور حلیف قبائل کو بھی اس کا کام پر آمادہ کیا، مگر یہ سارا کام خفیہ رکھا۔ لشکر اسلام کی سوئے مکہ روانگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تیاریاں مکمل کر لی تو 10,000 کا لشکر لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ راستے میں دوسرے قبائل کے لوگ بھی شامل ہوتے گئے حتیٰ کہ لشکر جرار بن گیا۔ اچانک مکہ پہنچنے پر کفار مکہ حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب ڈیرے ڈال لیے۔ ابو سفیان کی اسیری۔ ابو سفیان جو ریاست مکہ کا عملاً سربراہ تھا، تحقیق احوال کے لیے نکلا تو اسلامی لشکر نے اس کو گرفتار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ مسلمان اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اس کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک نے اس کے دل میں اسلام کے دروازے کھول دیے اور بلاخر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تمام لوگوں کو امان دے دی گئی ہے، جو حرم مکہ میں پناہ لے گا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا یا حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس سے زیادہ نرمی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس کا مقصد مکہ پر پرامن قبضہ اور خون خرابے سے بچنا تھا۔ اسلامی لشکر مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر تمام راستوں سے مکہ میں داخل ہوا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ سال پہلے بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ سے نکالے گئے تھے، لیکن آج قریش مکہ میں ان کو روکنے کی طاقت نہ تھی۔ صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر کچھ شرارتی لوگوں نے حملہ کیا، جس سے 3 مسلمان شہید ہوئے اور 13 مشرک مارے گئے۔ دنیا کی مہذب ترین قومیں جب بھی فتح یاب ہوتی ہیں تو دشمن کی عزت و مال سمیت سب کچھ ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور وہ بے دردی سے ان کو پامال کرتی ہیں، لیکن یہ انوکھی فتح تھی کہ کسی ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کیا گیا، لوگوں کی عزت جان و مال محفوظ رہے۔ تاریخ عالم ایسی فتح کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ یہ بتوں کا گھر بن چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت توڑوانے اور تصویریں مٹانے کا حکم فرمایا۔ یہ فریضہ بخوبی سر انجام دے دیا گیا۔ اس طرح اللہ کا گھر اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ گیا اور اس کے بعد توحید کا دورہ ہوا جو آج تک جاری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج تک یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ جان لو تمام گھمنڈ، مال و خون کے دعوے میرے ان قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا۔ تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں، آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو نیک اور پاک ہیں اور اللہ کی نگاہ میں معزز ہے، دوسرے وہ جو بدکار اور بدبخت اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ قریش سے حسن سلوک۔ اب وہی قریش اب سامنے تھے جنہوں نے ظلم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آزمایا ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر کفار مکہ نے لجاجت سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی اور شریف بھتیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مسلمانوں کے یہاں جائیدادیں موجود تھیں جو قبضہ کفار میں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واپس ان سے انکار کر دیا۔ کفار مکہ کے ساتھ بہت عفو و درگزر کا معاملہ کیا۔ اس طرح بھاگے ہوئے کفار واپس آ گئے۔ جلد ہی قریش کی بڑی اکثریت اور قریب کے قبائل مسلمان ہو گئے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا، لیکن جاہلی عصبیت موجود تھی۔ انہوں نے اس کا برا منایا، لیکن اب اسلام کے علاوہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں رہی تھی۔ اس طرح صدیوں بعد یہ اسلام کی پہلی اذان اور پہلی نماز تھی جو حرم میں ادا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 15 دن قیام فرمایا، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے اور اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو مکہ میں 9 مسلم کی تعلیم تربیت کے لیے مقرر کیا اور ایک نوجوان عتاب بن اسید کو گورنر مکہ مقرر کر کے تشریف لے گئے مدینہ کی طرف۔ فتح مکہ کے نتائج۔ اب تک مسلمانوں نے جتنی کامیابیاں حاصل کی تھیں، فتح مکہ ان میں سب سے بڑی کامرانی تھی۔ اس کامیابی کے بعد اب عرب کی قسمت کا اسلام کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ 2 سال کے اندر اندر پورا عرب حتیٰ کہ یمن بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اب اسلام کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں کھلی فتح دی۔ مکہ کو عرب کے دل کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں وہ لوگوں کا مذہبی مرکز تھا جہاں لوگ اپنے روحانی پیاس بجھانے کے لیے آتے تھے۔ اس پر قبضہ دراصل عرب کے دل و دماغ پر کنٹرول کے مترادف تھا۔ اس فتح کے بعد قریش کا قبیلہ جو سیاسی اور مذہبی لحاظ سے عرب کا قائد مانا جاتا تھا مسلمان ہو گیا۔ اس کی صلاحیت کا اعتراف پورے عرب میں تھا۔ اس کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو باصلاحیت لوگوں کی ایک کھیپ مل گئی جس نے آگے چل کر اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ اس فتح نے عرب کی بہت بڑی آبادی جو مشرکین پر مشتمل تھی کہ قبول اسلام کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد لوگوں کی بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، گویا پورا ملک قبول اسلام کے لیے امٹ پڑا۔ اس سے اسلام کی اشاعت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح آئی تو تو نے لوگوں کو اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے دیکھا۔ اس فتح کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں کی مخالف قوتیں دم توڑنے لگی۔ فتح مکہ کے بعد کوئی قوت اس قابل نہ رہی کہ وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن سکے، گویا اسلام دشمنوں کی قوت کا جنازہ فتح مکہ کے موقع پر نکل گیا۔ اس طرح مسلمان جزیرہ عرب کی سب سے بڑی قوت بن گئے۔ فتح مکہ کے بعد خانہ خدا کو اس کے اصل رنگ کی طرف لایا گیا۔ اس کے اندر رکھے ہوئے بت اور تصویر کو ختم کر کے اس کا مشرکانہ چیزوں سے خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا جس کی وجہ سے انسانیت گمراہی سے بچ گئی۔ اب تک مسلمانوں کی ایک قوت کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس فتح نے مسلمانوں کو عرب کی سب سے بڑی قوت بنا دیا اور ان کی حکومت گویا پورے جزیرہ عرب کی حکومت بن گئی، کیونکہ اسی سال غزوہ حنین کے بعد تمام عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مکہ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اپنے مظالم کی وجہ سے انتقام کا خوف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ یہ دنیا کا انوکھا تاریخی واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔
تم آزاد ہو۔ اس کی وجہ سے لوگ بہت جلد مسلمان ہوں گے۔ سچائی تجربوں کی محتاج ہوتی ہے، اس لیے یہ کامیابی اسلام کی صداقت کا زندہ ثبوت بن گئی، جس نے منتظر لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ اس طرح فتح مکہ کے بعد تیزی سے اسلام پھیلا، کیونکہ اس سلسلے کی سب سے بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، آج ہم نے فتح مکہ کے بارے میں بات کی۔ یہ مسلمانوں کی عظیم فتح تھی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام۔